ناظرین آداب، 16 اکتوبر 2022 مطابق 19 ربیع الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصر رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ گجرات کے ایکتا نگر میں وزرائے قانون اور سیکریٹریز کی آل انڈیا کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قانون کی درس و تدریس مادری زبان میں کرنے کی ضرورت ہے اور قوانین کو آسان زبان اور سہل زبان میں لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اہم مقدمات کا ریکارڈ علاقائی زبانوں میں بھی دستیاب ہو۔ اس سے عام لوگوں میں قانون کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوگا اور بھاری بھرکم قانونی الفاظ کا خوف بھی کم ہوگا۔ ہندوستان 121 ممالک کے گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی GHI 2022 میں 101 سے 107ویں مقام پر کھسک گیا ہے۔ اب اس انڈیکس میں پڑوسی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور شری لنکا بھی بھارت سے آگے ہو گئے ہیں۔ بھوک اور نقص تغذیہ پر نظر رکھنے والے گلوبل ہنگر انڈیکس کی ویب سائٹ نے آج یہ اطلاع دی کہ چین، ترکی اور کویت سمیت 17 ممالک نے 5 سے کم GHI اسکور کے ساتھ ٹاپ مقام حاصل کیا ہے۔ ہنگر انڈیکس پبلیشرز نے ہندوستان میں بھوک کی حالت کو سنگین قرار دیا ہے تو وہیں حزب اختلاف کے لیڈران نے مودی حکومت کو اس معاملے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہفتے کو دہلی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر GN سائی بابا اور دیگر کو ممنوعہ نکسلیوں کے ساتھ مبینہ تعلق کے معاملے میں بامبے ہائی کورٹ کی ناگپور بینچ کے رہائی کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا حکم جاری کیا، تاہم عدالت عظمیٰ نے پروفیسر سائی بابا اور دیگر کو متعلقہ عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی ہے۔ گیان واپی مسجد معاملے میں مسلم فریق نے ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ مسلم فریق نے ضلع جج کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ گیان واپی کمپلیکس میں شرنگار گوری کی باقاعدہ پوجا کا مطالبہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 اور ضابطہ دیوانی کے ضابطہ نمبر 7 آرڈر 11 کے تحت برقرار نہیں ہے، لہٰذا مقدمے کی برقراری کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت نہیں کی جا سکتی۔ 12 ستمبر کو ڈسٹرکٹ جج کی عدالت نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اسی فیصلے کو مسلم فریق نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اگلے ہفتے 18 اکتوبر کو سماعت ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے چودھری گنج علاقے میں ہفتے کے روز مشتبہ جنگجوؤں نے ایک کشمیری پنڈت کو گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ پنڈت کو زخمی حالت میں نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ حرکت کے مرتکبین کو بخشا نہیں جائے گا۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین اقوام میں سے ایک ہے کیونکہ اس کے جوہری ہتھیار غیر منظم ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو ڈیموکریٹک کانگریس کی مہم کمیٹی کے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وہیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے۔ اس بیان پر حیرت ہوئی۔ بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے اور ڈیمارش دیں گے، سفیر سے تحفظات پر بات کریں گے اور معاملے پر موقف لیں گے، وہ اپنا موقف واضح کریں۔ ترکی میں کوئلے کے ایک کان میں دھماکے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے جبکہ دیگر کارکن اب تک ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کارکنوں کی یونین نے دھماکے کی وجہ میتھین گیس کا بھر جانا قرار دیا ہے لیکن دیگر حکام نے کہا کہ حادثے کی وجہ کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یوکرین کی جنگ کے لیے شامل فریقوں کو کوئی ہتھیار فراہم نہیں کیا ہے اور نہ کرے گا۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے پرتگال کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مسائل سے متعلق بعض امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ امریکی ارب پتی ایلون مسک نے ہفتے کو کہا ہے کہ روس یوکرین میں اسٹارک لنک سیٹلائٹ خدمات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسٹر مسک نے متنبع کیا کہ نظام اپنے تحفظ میں لگائے گئے وسائل سے قطع نظر کام کرنا بند کر سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسٹارلنک واحد مواصلاتی نظام ہے جو ابھی بھی محاذ جنگ پر کام کر رہا ہے اور باقی تمام نظام ختم ہو چکے ہیں۔ روس فعال طور پر اسٹارلنک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل میں ایک عدالت نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کی اپیل پر آئی فون کے نئے ماڈلز کے ساتھ بیٹری چارجر شامل نہ ہونے پر 100 ملین برازیلی روپے کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق انا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کی فوج اور سیکیورٹی افواج کی صوبہ درہ میں مشترکہ کارروائی کے دوران داعش سے وابستہ متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فوج کی کارروائی بدستور جاری ہے اور داعش دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطین کے
کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن کے مختلف اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا منہ توڑ جواب دیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی فوج کے ایک ترجمان نے ہفتے کو خبردار کیا ہے کہ علاقے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا پیونگ یانگ کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ شہر نامے میں شائع خبروں کے مطابق آج ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد محمد عباس سابق ریاستی صدر ملائم سنگھ یادو یوتھ بریگیڈ کی جانب سے کیا گیا، جس میں صدارت پروفیسر شاربی دولوی اور نظامت صابرہ حبیب نے کی اور ہندوستان کے دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا یاسو عباس، مولانا فضل المنان، ڈاکٹر کلب سبطین نوری، سابق IPS وسیم احمد، نجم الحسن نجمی، ڈاکٹر NN یادو سابق CMO، مولانا شباب رضا اور مولانا مشرقین وغیرہ موجود رہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام ایرا یونیورسٹی لکھنؤ کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ نے 15 اکتوبر کو عالمی ہاتھ دھونے کا دن منایا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر فاریہ حیدر نے تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا، جن میں ڈاکٹر دیگر فیکلٹی ممبران کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی شامل رہے۔ سٹی مونٹیسری اسکول اندرا نگر کیمپس CMS کی طرف سے یوم والدین کی تقریب آج گومتی نگر کیمپس سیکنڈ کے آڈیٹوریم میں بڑے دھوم دھام سے مکمل کی گئی۔ CMS کے بانی اور ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے شمع روشن کر کے تقریب کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس شاندار تقریب میں ننھے بچوں نے رنگ برنگے کپڑوں میں ہنستے اور گاتے ہوئے زندگی کی خوشیاں بکھیرتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں سے والدین کے دل جیت لیے۔ اس تقریب میں طلبہ کے دادی، دادا اور نانا نانی کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جنہوں نے بڑی تعداد میں حاضری لگا کر اپنے ننھے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اتر پردیش میں 10,000 سے زیادہ نچلے طبقے کے طلبہ کو مالی مدد فراہم کرنے والے پرواز فاؤنڈیشن کا ایوارڈ اور اسکالرشپ تقسیم پروگرام اردو اکیڈمی لکھنؤ میں منعقد کیا گیا، جس میں پرواز فاؤنڈیشن کے زیر انتظام پروگرام اور مستقبل میں چلائے جانے والے پروگراموں کے بارے میں بتایا گیا۔ اتر پردیش کے سابق DGP جاوید احمد پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر عباس علی میدی سابق وائس چانسلر ایرا یونیورسٹی اور ڈاکٹر قمر رحمان پروفیسر اور ڈین ایمٹی یونیورسٹی نے بھی اس پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی۔ بائیو کیمسٹری شعبہ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی اتر پردیش کی جانب سے 15 اکتوبر کو KGMU ایراز یونیورسٹی، انٹیگرل یونیورسٹی، اسٹیٹ آیورویدک کالج اینڈ یونٹی کالج اور لکھنؤ کے متعدد کالجوں کے 30 طلبہ کے لیے مختلف موضوعات پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر AK ترپاٹھی، ڈین اکیڈمک KGMU نے شرکت کی، جبکہ بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر عباس علی میدی، پروفیسر میتا گھوپ، پروفیسر صابرہ حبیب، بنگلورو کے پروفیسر وینکٹیش نے طلبہ کو خطاب کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔